سے پہلے یہ بات آپ ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ سہو کا مطلب ہوتا ہے ضد العمد، یعنی جانتے بوجھتے جو کام آپ کرتے ہیں یہ اس کی ضد ہوتا ہے، یعنی آپ ایک فعل کے اندر مصروف ہیں اور آپ کی توجہ دوسری جانب چلی جائے، اس کو سہو کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے خطا اور نسیان کو بھی اسی کے ساتھ ہی ملایا ہے، یعنی ضد العمد جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں جانتے بوجھتے، جو آپ کا مقصود ہے، جو آپ کی منزل ہے، اس کی طرف آپ بڑھتے ہیں، ہمدن بڑھتے ہیں تو آپ اپنے مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر پہنچتے پہنچتے راستے کے اندر ہی آپ کی توجہ دوسری جانب چلی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سہو کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 فصلیں ہیں باب السہو کی مشکات شریف کی، یہ جو ہم آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات شریفہ ہے تو نماز کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھانی تھیں تو اس کے اندر کمی بیشی ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمی فرما دی ہے یا زیادتی فرما دی ہے۔ تو یہاں سے ایک بحث جنم لیتی ہے کہ آیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور بالخصوص آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات شریفہ کے اوپر یہ جو سہو ہے اس کا طاری ہونا جائز ہے؟ نسیان، سہو، بھولنا، اس کا طاری ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر جائز ہے؟ تو اب دیکھیں، میرا اس باب کے اندر مختصر ہی مطالعہ ہے، میں بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تمام اکابرین کی آراء کو میں نے پڑھا ہے، بہرحال جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، جو میرے علم کے اندر جو بات آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازوات ہوتی ہیں وہ معصوم ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو مقتدا بناتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رول ماڈل بناتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر تشریف لائے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی ذات کا تقوی اختیار کریں اور ہماری اتباع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو معصوم پیدا فرماتا ہے، یعنی ان کو معصومیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ اس کو محفوظ ہونا بھی کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، معصوم کہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال بعض علماء نے محفوظ اور معصوم کے اندر تھوڑا فرق کیا ہے کہ جو محفوظ ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت اس جانب سے ہوتی ہے کہ ان کی حفاظت پکی یقینی ہر صورت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو معصوم ہوتے ہیں ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور بالکل گناہ کا صدور وہاں پر معال ہوتا ہے، یعنی ان کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے، معصوم جو ہوتے ہیں، ہستیاں جو ہوتی ہیں، ان کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ بالکل 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 گناہ کا صدور کیا ہوتا ہے؟ معال ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہستیاں محفوظ ہوتی ہیں، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، بزرگ اکابرین، صحابہ پاک، اولیاء اللہ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ محفوظ ہوتے ہیں، لیکن کس طرح محفوظ ہوتے ہیں؟ یعنی اس قسم کا، یعنی جو غلطی خطا ہوتی ہے تو اس کے امکان کا صدور ہو سکتا ہے، یعنی امکان ہوتا ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر جو معصوم ہستی ہیں ان کے لیے اس قسم کا صدور معال ہوتا ہے، ہر قسم کی خطا کا اور وغیرہ وغیرہ کا صدور معال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ کسی گناہ کا، کسی خطا کا کیا ہوتا ہے؟ صدور ممکن ہوتا ہے، یعنی امکان ہوتا ہے۔ آگے پھر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ آیا وہ امکان جو تھا تو آیا وہ بات وقوع کے اندر بھی وقوع پذیر ہوئی ہے یا نہیں، یعنی امکان خطا موجود تھا، قوت بالفعل ایک چیز موجود تھی تو وہ اس طرح کے ایک واقعے کی صورت میں رونما بھی ہوئی ہے، یعنی اس کے اوپر آگے بحث ہوتی ہے۔ بہرحال سادی سی بات یہ یاد رکھیں، چونکہ یہ مقتدا ہوتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو کیا کرتا ہے؟ معصوم پیدا فرماتا ہے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں، ان کی 2 جہتیں ہیں، یاد رکھنا۔ ایک ہے جہت مخلوق خدا کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو جو ڈیوٹی عطا فرماتا ہے، ان کو رسالت کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ رسالت اللہ تعالیٰ کی انہوں نے لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے، یعنی تبلیغی امور جن کو کہا جاتا ہے، شرعی امور، تبلیغی امور جو ان کے ذمہ فرض ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کے اندر کسی بھی صورت کے اندر ان سے نسیان یا جس کو ذہول کہتے ہیں یا جس کو سہو کہتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ان کی ایک دوسری زندگی ہے، یعنی یہ تو ہو گئی نا تبلیغی جہت سے، ایک عمومی زندگی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ دنیاوی امور کے اندر گفتگو کرنا۔ تو یاد رکھیں اس باب کے اندر بھی، یعنی یہ جو شرعی امور ہوتے ہیں، جو تبلیغی امور ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کر بھی جس وقت یہ گفتگو کرتے ہیں دنیاوی امور کے اندر
تو اس میں بھی جو وہ خبر دیتے ہیں تو اس خبر کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا سہو اور نسیان طاری نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات سمجھیں، ہمارے جو آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدس ہے، اور ایک جملہ شاید میں آپ کو بتا دوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہوتی ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، اس میں کیا ہوتا ہے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ یہ جملہ شاید میں شروع میں نہیں کہہ سکا، یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اب دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات شریفہ ہے، آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھولنا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو سہو ہونا، یہ جو حدیث پاک کے اندر آیا نماز کے اندر، تو اس سے پھر جو بحث جس نے جنم لیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اس کا جواب سادہ سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح میں باقی انبیاء کے متعلق آپ کو بتا چکا ہوں، اس طرح آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو تبلیغی زندگی تھی، جو رسالت کا فریضہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ جو رسالت کا فریضہ خدا تعالیٰ کی ذات شریفہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، تو کسی قسم کا کوئی بھی نسیان، کسی قسم کا کوئی بھی ذہول، کسی قسم کی کوئی بھی سہو اس کے اندر واقعہ نہیں ہوا۔ یہ بات ہمارے بنیادی عقیدے کے اندر شامل ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری زندگی ہے، یعنی تبلیغی امور سے ہٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خبر پیش فرمائی ہے، تو اس خبر کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ذہول، کوئی نسیان، کوئی سہو، کسی قسم کا طاری نہیں ہوتا۔ اب ایک ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال، حضور کی ذات شریفہ کے افعال، حضور کی ذات شریفہ کے افعال۔ تو ان افعال کے اندر یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک فعل ادا فرما رہے ہیں، جس طرح کوئی کھانا پینا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے کہیں سفر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہیں سیڑھیوں کے اوپر، یعنی اوپر آنا، چھت کی طرف آنا، نیچے جانا، مسجد کی طرف جانا، یہ جو افعال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے نماز بھی ظاہری سی بات ہے ایک فعل ہے۔ تو آیا اس فعل کے اندر سہو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یعنی وہ دو باتیں تو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تبلیغی امور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغی امور سے ہٹ کر خبر دینا، ان کے اندر تو صاف طاری نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مشکات شریف کی شرح کے اندر اشرۃ اللمعات کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات شریفہ ہے، اس بارے میں، یعنی افعال کے اندر سہو کا واقع ہونا، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، یعنی علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اب میرے یہ مطالعے سے بات نہیں گزری ہے کہ اکثر کا رجحان کیا ہے اور بعض الناس، یعنی جو تھوڑے ہیں، یعنی جمہور سے جو ہٹ کر ان کا راستہ کیا ہے، یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال جو بات میں سمجھاؤں، جو مطالعہ میرا ہے، میں نے اکابرین کو جو پڑھا ہے، قاضی ایاز کو، بالخصوص ان کو بزرگوں کو، عبدالحق صاحب، شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث دہلوی، تو میں یہی کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، اشرۃ اللمعات کے اندر بھی محدث دہلوی صاحب نے بھی اسی باب کے اندر، جہاں پر شروع کے اندر وہ انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، تو اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور قاضی ایاز مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات نے بھی شفا شریف کے اندر، قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی ایاز نے، آپ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لست انسی ولکن انسا لحسنہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھولتا نہیں ہوں، میں کیا ہوتا ہوں، بلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک طریقہ جاری ہو جائے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کے اندر بھی یہ جو سہو ہے، اس کے متعلق سادی سی بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو سہو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ کے اوپر طاری کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے لیے ایک نمونہ، ایک قاعدہ، ایک راہ، ایک شریعت مقرر ہو جائے۔ یعنی دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اگر آپ کو فرما دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آپ کو فرما دیتے کہ دیکھو نماز کے اندر اگر تم بھول گئے تو تم نے اس طرح کرنا ہے، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے
وہ ساو طاری فرمایا تاکہ تمہیں اقتداء کا شرف حاصل ہو جائے. اب نماز کے اندر ہم بھولیں گے نا تو ساو ہوگا نا تو ہم کیا کہیں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے صاف طاری فرمایا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اس طرح ادا فرمائی تھی, لہٰذا ہمیں وہ اقتداء نصیب ہو جاتی ہے. اب آپ سمجھ گئے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات کے اندر کوئی شک شبہ تو نہیں ہے آپ کو؟ یہ بات ذہن کے اندر آ گئی ہے آپ کے؟ اب چونکہ آگے بھی جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا. بہرحال نماز کے متعلق آپ دو باتیں یاد رکھ لیں, چونکہ آگے انشاءاللہ جس وقت ہم روایت پڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ کیا ہے. نماز کے لیے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے نماز کے اندر شک